حفاظت کا ذریعہ بتایا ہے۔ ایمان کی حفاظت کس طرح ہو سکتی؟ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو اللہ کے سچے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہ آیت کریمہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر میں ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ سب حضرات واقف ہوں گے، ہونا بھی چاہیے، انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک نقطے کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر 3 جملے اور تینوں جملوں کے اندر آپس میں گہرا ربط ہے اور گہری مناسبت ہے۔ پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دوسرا جملہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اور تیسرا جملہ ہے وکونوا مع الصادقین، جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی ہمنشینی اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاؤ، ان کے ساتھ اپنا میل جول بڑھاؤ۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے تینوں جملوں میں آپس میں گہری مناسبت ہے، تینوں جملے آپس میں مربوط ہیں، اور معنی یہ ہے، پہلے جملے میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں تقوی لانا ہو۔ تمہارے ایمان کی حفاظت اس وقت میں ہوگی جب تمہاری زندگی کے اندر تقوی ہو، تمہارے قلوب کے اندر اللہ کا خوف۔ پھر یہ ہماری زندگی میں تقوی اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کیسے آئے گا، اس کا ذریعہ اور اس کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے ہیں ان کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی ہمنشینی، ان کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ صادقین، اللہ کے سچے بندے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، ان کی زندگی کے اندر تقوی ہے، تو ان کی برکت سے یہ صفت اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا، اور پھر زندگی میں تقوی آنے سے اور دل کے اندر اللہ کا خوف آنے سے ایمان کی حفاظت رہے۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آیت کریمہ کے اندر یہ 3 جملے ہیں، اور تینوں جملوں کے اندر آپس میں گہری مناسبت ہے، گہرا ربط ہے اور گہرا جوڑ ہے۔ عزیز و بھائیو، اس مختصر وقت میں اسی آیت کریمہ کا ماحصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرو، کیوں؟ اس بنا پر کہ صحبت کا اور ہم نشینی کا اثر غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے۔ آدمی جیسی صحبت بیٹھتا ہے ویسے ہی اس کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔
انسانوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اور آگے بڑھ کر یہ جمادات ہیں، شجر ہے، حجر ہے، مدر ہے، درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر ایک لازمی چیز ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک تمثیل اور ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدست۔ میں غسل خانے کے اندر گیا، حمام کے اندر گیا، وہاں ایک مٹی اور مٹی کی ٹکیا جس کے اندر سے خوشبو بہک رہی تھی، یعنی صابن، خوشبو والی صابن مجھے نظر آئی۔ ایک دوست کے ذریعے سے میرے پاس پہنچی تھی۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ میں حمام کے اندر گیا، وہاں صابن نظر آئی جس کی حقیقت مٹی ہوتی ہے، اس میں سے بہت اچھی خوشبو مہک رہی تھی۔ بگفتہ مشکی یا عابیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ میں نے اس صابن سے کہا، مٹی کی ٹکیا سے کہا، تو مشک ہے یا عنبر ہے، اپنی حقیقت بتا۔ تو مشک ہے یا عنبر ہے، کیا تیری حقیقت ہے؟ تیری دل کو لبھانے والی خوشبو کی وجہ سے میرے اوپر ایک مستی طاری ہو گئی ہے، ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے، کیا ہے تیری حقیقت، اس کو بتا۔ بگفتہ من گلے ناچیر بودم ولیکن مدت بابل نشستم۔ اس صابن نے کہا، اس مٹی کی ٹکیا نے کہا، میں بے حقیقت مٹی تھی، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھی، لیکن ایک عرصے تک پھولوں کے ساتھ رہنا اور پھولوں کی ہمنشینی مجھے حاصل ہوئی۔ صابن بنائی جاتی ہے، پہلے زمانے میں خاص طور پر صابن بنائی جاتی تھی تو بعض جگہوں کی مٹی ایسی ہوتی ہے اس کے اندر صفائی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، پرانے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ وہ مٹی لی جاتی تھی اور اس مٹی سے جب صابن بنانا منظور ہوتا تھا تو اس مٹی میں پھول، چمیلی کے اور دیگر خوشبو والے پھول اس مٹی میں بسا کر رکھ دیے جاتے تھے اور ایک عرصے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ پھولوں کی خوشبو اس مٹی کے اندر پیدا ہو جاتی تھی۔ اب اسی کی ٹکیا بنا لی، صابن بن گئی۔ آج تو کشیدگی کا دور ہے، ہر چیز کارخانوں کے اندر بن رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں بہرحال جو صابن بنتی تھی وہ اس طرح سے بنتی تھی۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، تمثیل بیان کر رہے ہیں، مجھے صابن اور مٹی کی ٹکیا نظر آئی تو اس میں سے بہت عمدہ خوشبو بہک رہی تھی۔ میں نے اس سے یوں کہا، وگفتم مشکی یا عابیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ میں نے اس سے کہا، اپنی حقیقت بتا، تیری دل کو لبھانے والی خوشبو کی وجہ سے میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے، ایک مستی طاری ہو گئی ہے، کیا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ وگفتہ من گلے ناچیر بودم ولیکن مدت بابل نشستم۔ اس نے کہا، اس صابن نے، مٹی کی ٹکیا نے کہا، میں بے حقیقت مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک پھولوں کی ہمنشینی مجھے حاصل ہوئی۔ جمال ہمنشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میرے اس پڑوسی نے میرے اندر اثر کیا، مجھے جو پھولوں کی ہمنشینی اور پھولوں کی معیت اور ایک عرصے تک پھولوں کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، اس میرے ساتھی نے، پھولوں نے میرے اندر اثر پیدا کیا اور میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی۔
ورنہ منہما خاتم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی بے حقیقت مٹی تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی وقعت نہیں تھی، پھولوں کی معیت، پھولوں کی ہم نشینی کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک مثال بیان کی ہے، تمثیل بیان کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی صحبت کا اثر تو بالکل لازمی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ شجر، حجر، پتھر اور درخت اور نباتات، پھول بوٹے، ان کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے جانوروں کی اثر کا بھی صحبت ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اونٹوں کے جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر سختی ہوتی ہے، اونٹ کے مزاج کے اندر سختی ہے، تو جو اونٹوں کا چرانے والا ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، اس کے اکثر اوقات اونٹوں کے ساتھ گزرتے ہیں، لہذا اونٹ کا اثر چرواہے کے اندر بھی آتا ہے اور چرواہے کے مزاج میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا جو چرواہا ہوتا ہے، بکری کے چرواہوں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، کیوں؟ اس بنا پر کہ بکری مسکین جانور ہے اور بکری کے مزاج کے اندر نرمی ہے، تواضع ہے، اس کا اثر چرواہے کے اندر بھی پڑتا ہے، اور بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ اسی مصلحت کی وجہ سے حدیث شریف کے اندر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ حدیث کے اندر ہر نبی نے بکری چرائی ہے، اللہ نے بکری چرانے کا کام ہر نبی سے دیا ہے، یہ تکوینی طور پر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکری چرائی ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، نبوت ملنے سے پہلے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ ان کو نبی بنانے والے ہوتے ہیں، نبوت سے سرفراز ہونے کا زمانہ آتا ہے، اب یہ نبی جب ان کو نبوت مل جائے گی تو امت کا بوجھ ان کے کاندھوں کے اوپر آ جائے گا، امت کی رہبری، امت کی رہنمائی کا فریضہ یہ نبی آگے چل کر انجام دیں گے، اس کی صلاحیت پیدا کرانا مقصد ہوتا ہے۔ لہذا رحمت اور رہنما کے لیے ضروری ہے وہ نرم مزاج ہو، اس کے اندر صبر و تحمل ہو۔ بکری مسکین جانور ہے لیکن چرواہے کو پریشان بہت کرتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، چرواہا اس کو ادھر سے گھیر کر لاتا ہے، ادھر سے گھیر کر لاتا ہے، بہت پریشان کرتی ہے، لیکن کمزور جانور ہے، چرواہا اس کو مار بھی نہیں سکتا، صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو بکریوں کا چرانے والا ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کے مزاج میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور تواضع پیدا ہو جاتی ہے، انتظامی صلاحیت آ جاتی ہے اور اس کے اندر صبر و تحمل کا مادہ آ جاتا ہے، اور یہی صفات ایک نبی کے لیے درکار ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک بکری نے بہت پریشان کیا، موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر اس کے پیچھے بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، اس بکری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دوڑایا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو پکڑ لیا، پریشان ہو گئے تھے، نہایت پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب بکری کو پکڑ لیا تو بکری کو مارا نہیں بلکہ اپنی گود میں بٹھایا اور بکری کو یوں کہا، اے اللہ کی بندی، تجھے کیا فائدہ ملا؟ تو خود بھی پریشان ہوئی، تھکی، اور مجھے بھی تو نے تھکایا، تو تھک گئی، پریشان ہو گئی، اسے اپنی گود میں بٹھایا، اس پر شفقت کی اور اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور صبر و تحمل سے کام کیا۔
کچھ دنوں کے بعد میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ معلوم ہے یہ نبوت کس صلے میں آپ کو ملی ہے، کس چیز کی برکت سے یہ نبوت آپ کو ملی ہے، بتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا وہ واقعہ یاد کرو، ایک بکری نے تمہیں پریشان کیا تھا، تمہیں اس بات پر قدرت تھی کہ اگر اس بکری کو لکڑی ڈنڈا مارنا چاہتے مار سکتے تھے، لیکن وہ بکری ہماری مخلوق، تم نے اس کے اوپر شفقت کی، اے بکری تو خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، اس پہ تم نے رحم کیا اور اس پر سختی نہیں کی، اس کی پٹائی نہیں کی، صبر کیا، تحمل سے کام لیا۔ یہ صبر ہمارے یہاں بہت بڑی ایک صفت ہے۔ اس صبر کی برکت سے، تحمل کی برکت سے، ہماری مخلوق کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنے کی برکت سے ہم نے تمہیں یہ نبوت عطا کی۔ یہ مصلحتیں ہوتی ہیں دوستو۔ اس وقت میں وقت کم ہے عزیز و بھائیوں، یہ مضمون تفصیل طلب ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جیسے کہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بتایا ہے۔ ایمان کی حفاظت تم کس طرح کر سکتے ہو؟ تمہارے یہ بچے نونہال نئی نسلیں جو آ رہی ہیں، ان کا ایمان آج خطرے کے اندر پڑ رہا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر تقوی لاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور یہ تقوی اللہ کا خوف معتدل درجے میں ویسی حاصل نہیں ہو جائے گا، ایک مضمون پڑھنے سے، ایک بیان سننے سے یہ صفت نہیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں کونوا مع الصادقین، ان کا دل بھی سچا ہے، ان کی زبان بھی سچی ہے، ان کا عمل بھی سچا ہے، ان کی حالت بھی سچی ہے، یہ صدق نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، ان کی معیت اختیار کرو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا واقعہ، وہ واقعہ حضرت سے ہم نے خود سنا۔ فرمایا ہمارے اکابر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس، جب چھٹی ہوئی ماہ شعبان کے اندر 2-2.5 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، تو چھٹی میں حضرت لاہور تشریف لے گئے۔ اس وقت میں یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی ملک کی، وہاں حضرت کے بہت شاگرد تھے، تو چھٹی گزارنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی، حضرت کا علم، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا علم آپ نے سب نے ہی سنا ہوگا۔ حضرت کو اللہ نے ایسا کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ میں نے خود پڑھا حضرت کے ملفوظات میں، حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مضمون توجہ سے ایک مرتبہ کتاب کے اندر پڑھ لیتا ہوں تو عام طور پر 25 سال تک وہ بات مجھے یاد رہتی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کا لقب تھا چلتا پھرتا کتب خانہ، چلتی پھرتی لائے بریلی، یہ لقب تھا حضرت شاہ صاحب کا۔ اور اللہ نے علم سے بھی نوازا، علمی صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی، روحانی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود اپنا اصلاحی رابطہ قائم کیا حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، علمی کمالات بھی حاصل کیے، عملی کمالات بھی حاصل کیے، روحانی کمالات بھی حاصل کیے، اپنے آپ کو مزکا مصفا کرایا، اور پھر حضرت کا فیض جاری ہوا۔ شاہ صاحب کی مجلس ہوتی تھی، مختلف لوگ مختلف سوالات کیا کرتے تھے شاہ صاحب سے، حضرت شاہ صاحب ان کا بہت تحقیقی جواب دیا کرتے تھے۔ اس سوال کا جواب فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، اس پر یہ سوال ہوتا ہے، پھر اس کا جواب الجواب یہ ہے، اس طرح بہت دور تک کی بات بتایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں
माने हुए शायर अल्लामा इकबाल वहाँ पर थे। उनके एक दोस्त शाह साहब की मजलिस के अंदर आया करते थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल से अपने साथी से कहा कि शाह साहब देवबंद से आए हुए हैं, उनकी मजलिस होती है, बहुत फायदा होता है, बहुत लोग जाते हैं, आप भी वहाँ पर चलो। लेकिन अल्लामा इकबाल इब्तिदा में कुछ आज़ाद मिजाज थे और उलमा के कुछ ज़्यादा काबिल नहीं थे, तो नहीं गए। उन दोस्त ने फिर कहा कि भाई शाह साहब आए हुए हैं देवबंद से, आप इधर उधर जाते हो तो वहाँ भी चलो, फिर भी नहीं गए। तीसरी मर्तबा उनके दोस्त ने कहा तो फिर अल्लामा इकबाल शाह साहब की मजलिस के अंदर आए, यहाँ बैठे तो हज़रत शाह साहब का फैज़ शुरू हुआ। अल्लामा इकबाल के ज़हन के अंदर आया कि शाह साहब की मजलिस का रंग तो ऐसा है जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रात सहाबा बैठा करते थे। कअन्ना अला रुऊसिना अत्तैर, सहाबा फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम इस तरह बैठा करते थे गोया कि परिंदा हमारे सरों के ऊपर बैठा है, यानी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, वक़ार के साथ बैठा करते थे। शाह साहब के ज़हन के अंदर ये हदीस और सहाबा की मजलिस का ये मंजर हज़रत अल्लामा इकबाल के ज़हन के अंदर आया, फैज़ शुरू हो गया हज़रत शाह साहब। फिर दूसरे दिन आए मजलिस के अंदर, अब थोड़ा सा उनको उनसियत बड़ी शाह साहब से, देखा लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं, तो अल्लामा इकबाल ने भी सवाल किया शाह साहब से कि हजरत ज़मान क्या है, मकान क्या है। शाह साहब ने फरमाया, जवाब दिया, उसके माना बताए। तो इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि जी इस बारे में न्यूटन ने तो ऐसा लिखा है। शाह साहब ने फरमाया कि न्यूटन ने जो कुछ लिखा है वो अपने पास से नहीं लिखा, अल्लामा इराकी जो बड़े दर्जे के मुहद्दिस हैं उनकी फुला किताब से मज़मून अखज़ करके न्यूटन ने लिखा है। अब अल्लामा इकबाल हैरान रह गए कि शाह साहब तो बहुत दूर की बातें बता रहे हैं। पूछा कि हजरत कौन है अल्लामा इराकी, क्या उनकी किताब है। शाह साहब ने उसकी तफसीर बयान फरमाई। तो वहाँ फिर अल्लामा इकबाल साहब हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मायूस हो गए। शाह साहब ने जब महसूस किया कि अल्लामा इकबाल हजरत से मायूस हो गए हैं, तो उस पर फिर शाह साहब ने ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं अभी आपसे खुश नहीं। ये इस वजह से कहा कि उस वक्त में अल्लामा इकबाल कादियानियत से कुछ मुताअस्सिर थे। अल्लामा इकबाल समझ गए, वहाँ से उठे और वहाँ से कादियानियत से जो उनका जो भी ताल्लुक था उससे इस्तीफा दिया, तौबा की और फिर हजरत की मजलिस के अंदर आए और शाह साहब से आकर ये कहा कि हजरत जो कांटा आपको खटकता था उसे निकाल कर आ गया। शाह साहब बहुत खुश हुए और फिर शाह साहब ने अल्लामा इकबाल के ऊपर तवज्जो डाली, तवज्जो फरमाई, उनके लिए दुआ की। तो अल्लामा इकबाल ने अपने दिल की हालत बदली हुई पाई। जब शाह साहब का रूहानी, इल्मी और अमली फैज़ शुरू हुआ और हजरत ने उनके दिल की तरफ तवज्जो फरमाई, तो अल्लामा इकबाल ने अपने दिल की दुनिया बदली हुई पाई। अपने क़ल्ब के अंदर एक अजीब कैफियत, एक अजीब फरहत, एक अजीब सुरूर, एक अजीब मसरत, एक अजीब अपने क़ल्ब का अल्लाह की ज़ात आली के साथ ताल्लुक़, क़ल्ब के अंदर जिला और सफाई, गर्ज़े के ऐसी कैफियत अपने दिल के अंदर महसूस की कि अब तक उस कैफियत से दिल खाली था। तो भड़क उठे और वहीं उसी मजलिस के अंदर बरजस्ता ये अशार कहे अल्लामा इकबाल ने, जो उनके मशहूर अशार हैं उसी मौके के हैं। कहा अल्लामा इकबाल ने जब अपने दिल की दुनिया बदली हुई पाई शाह साहब की बरकत से, तो कहते हैं जला सकती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या भरा होता है अहले दिल के सीनों में। जला सकती है शम्ए कुश्ता को
موجے نفس ان کی الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ آگے فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ اشعار اسی وقت کے ہیں، ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال کا رخ بدل گیا، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے قلب کے اندر عشق کے درجے میں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں، عشق نبی کے بارے میں ان کی جو نظمیں ہیں، نعت ہیں، وہ بعد کے زمانے کی ہیں، جب شاہ صاحب کا فیض ان کو ملا اور وہ فیض شروع ہوا۔ ان کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت پیدا ہو گئی تھی، کیسا عشق پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فارسی کی ایک رباعی کہی ہے جس سے ان کے دل کی ترجمانی ہوتی ہے۔ کہا علامہ اقبال نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، تو بنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذرہا کے من پذیر۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے عزیز و بھائیو۔ اس وقت میں وقت زیادہ نہیں ہوتا، ورنہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اللہ کی شان بے نیازی کا جب تصور کیا کرتے تھے، لرز اٹھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، بادل آتا تو اللہ کے نبی مضطرب اور پریشان ہو جاتے، کبھی باہر آتے کبھی اندر آتے، پریشان ہو جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ بادل کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے بھی بادل کو آتا ہوا دیکھا تھا۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ قوم عاد بھی خوش ہوئے تھے، یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ یہ بادل بارش نہیں برسائے گا، اس میں تمہاری ہلاکت کا سامان ہے۔ اس بادل سے آگ برسی، پتھر برسے، قوم عاد کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ لیکن انبیاء کو بھی جب یہ تصور ہوتا تھا اللہ بے نیاز ہے، ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے، ہماری نمازوں کا بھی وہ محتاج نہیں، ہمارے صدقے کا بھی وہ محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ جب شان بے نیازی پر نظر جاتی تھی، انبیاء علیہ السلام بھی کانپتے تھے دوست۔ تو علامہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذرہا کے من پذیر۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ایک گر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ لیکن یا اللہ اگر میرے گناہوں کا حساب لینا ہی منظور ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر میرے گناہوں کا حساب لینا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہو کہ میرا یہ امتی اتنے گناہوں کا انبار اپنے کانھوں کے اوپر لے کر آیا ہے۔ اگر میرا حساب لینا ہی منظور ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر میرا حساب لینا۔
غرض ہے کہ بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزو بھائیو، حضرت شاہ صاحب کی برکت سے اللہ نے علامہ اقبال کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس لیے صحبت کا اثر لازمی طور پر ہوتا ہے، اسی کا اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اور تمہارے ایمان کی جو حفاظت ہوگی تقوی کے ذریعے سے ہوگی۔ تمہاری زندگی میں اگر تقوی نہیں ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ایسے ہی اڑ سکتا ہے، کوئی بھی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی بھی تمہارے ایمان کا تم سے سودا کر سکتا ہے، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر تقوی ہوگا، تم اعمال شرع کے مضبوط ہوگے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے تمہارے ایمان کا سودا نہیں ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ چیزیں کیسے تمہارے اندر آئیں گی، اللہ نے اس کا ذریعہ بتا دیا۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت کا اثر تو ضرور پڑتا ہے، انسانوں کی بھی صحبت کا اثر ہے، جانوروں کی بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور پیڑ پودے نباتات شجر حجر ان کی بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت بیٹھو، اپنے بچوں کا اور اپنے گھرانے کا اللہ کے برگزیدہ بندوں سے، اور جو اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کے احیاء کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑو، تمہارا ایمان بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی، ساری امت کے ایمان کی، اعمال کی، جان کی، مال کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔